بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غمی ہو یا کہ خوشی، ہمارے لیے روز روشن کی طرح سے واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہ خوشی سے وابستہ ہو یا بہرحال دنیا کے اعتبار سے کوئی غم آیا ہو یا کوئی حال آیا ہو، اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے واضح ہے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے، لہذا مسلمان کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے معیار بنا کر گزارنے کا اہتمام کرے۔ خوشی کا موقع آئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معیار بنانا چاہیے، غمی کا موقع آئے تو وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معیار بنانا چاہیے۔ بہرحال ہماری خوشی کا دن، جسے کہ عید کا دن کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جس کو کہ عیدین کے آداب بھی کہا جاتا ہے، اور عید کے مستحبات سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ بھئی عید کا دن ہے، عید کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ہمارے لیے بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے۔ عید الفطر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی طرف سے اس دن ضیافت ہے، وہ فطر کا دن ہے، یعنی کہ ہم اس دن افطار ہی کر سکتے ہیں، روزہ رکھنا ہمارے لیے شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس دن عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے، اور وہ دن بھی بڑا دن ہے، مغفرت کا اور بخشش کا دن ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھ کر آدمی بجا لانے کا اہتمام کرے۔ پہلا ادب یا پہلا مستحب عید کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ آدمی صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسواک کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ غسل کرے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جو اچھے سے اچھا کپڑا میسر ہو، صاف ستھرا دھلا ہوا ہو، اس کو پہننے کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، اور پھر عید گاہ میں جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لے جو میسر ہو، کھجور وغیرہ کھا لی،
اور عید گاہ جانے سے پہلے آدمی صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کرے اور سویرے سویرے عید گاہ میں جائے اور عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنے کا اہتمام کرے اور پیدل جائے اور ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے اور آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ پھر عرض کرتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں کہ آدمی صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، مسواک کرے، غسل کرے، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے، جو عمدے سے عمدہ کپڑا ہو صاف ستھرا اس کو پہننے کا اہتمام کرے، خوشبو لگائے، عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جو میسر ہو اسے کھا لے، عید گاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کرے اور عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرے اور سویرے سویرے عید گاہ میں جانے کا اہتمام کرے، پیدل جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے اور آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بہت عظیم دن ہے، بہت ہی زیادہ گزارش یہ ہے کہ اس عظیم دن کو اسی طرح سے عظمت اور اکرام کے ساتھ بجا لانے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کی رات پوری کی پوری مارکیٹ میں گزار دی اور آخر وقت میں گھر میں آئے اور آتے ہی بستر کے نظر ہو گئے، پوری رات کے تھکے ماندے، لہذا اب کیا ہوا کہ جو سوئے تو ایسی آنکھ لگی کہ فجر بھی ضائع ہو گئی۔ بس فجر ضائع ہو گئی تو مطلب یہ ہوا کہ دن کو برباد کر دیا، دن کو برباد کر دیا، یوں ہی سمجھے کہ جس کی فجر نکلی گویا کہ اس نے دن کی بربادی شروع کر دی، اس نے بنیاد ڈال دی، دن کو بگاڑ دیا۔ بھلا فجر کی نماز آدمی نکال دے اور وہ بھی راتوں رات مارکیٹ میں یا اپنی ضروریات یا شغل میں رہ کر فجر کی نماز نکال دے۔ مارکیٹ تو مارکیٹ، کوئی آدمی پوری رات تہجد پڑھے نا اور وہ بھی فجر کی نماز نکال دے تو پوری رات تہجد پڑھنے والا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے کے مقابلے میں خسارے میں۔ سمجھ رہے بات؟ پوری رات تہجد پڑھنے والا فجر کی نماز ترک کرنے والے کے مقابلے میں، یعنی کہ کوئی آدمی پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے اور فجر کی نماز ترک کر دیتا ہے، اور ایک آدمی پوری رات سو رہا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، تو وہ آدمی افضل اور بہتر ہے اس آدمی سے جس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ تو جس نے فجر نکال دی اس نے دن کی شروعات ہی بری کر دی۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جا رہا ہے، نجاست کر کے جا رہا ہے، گویا کہ صبح ہی صبح پلیدی میں مبتلا ہو گیا، نجاست میں مبتلا ہو گیا۔ اس بات کو اسی طرح سے سمجھے کہ اگر میں نے فجر نکالی تو اپنے دن کو میں نے خراب کر دیا۔ شروعات ہی آدمی اگر غلط کر دے، ہم اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، اپنے کاروبار پہ بیٹھتے ہیں، اور شروعات ہی اگر ہم غلط کر دیں تو کتنا بھاری پڑتا ہے کہ بھئی پہلا کسٹمر آیا تھا اسی کو خراب کر دیا، پہلا کسٹمر آیا، پہلا گاہک آیا، اسی کے ساتھ بدتمیزی کری۔
بعض لوگ یہ ہندو لوگ تو یہ پہلے کسٹمر کو اگرچہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں یہ بھگوان ہے، وہ اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو پہلی نماز آئی دن کی وہ بھی ترک کر دی، تو سمجھ لے کہ پھر پورا دن جو ہے نا اللہ کی فرما برداری کے اعتبار سے بس خسارے میں۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے پہلا گاہک اگر متاثر ہو جائے نا تو آدمی دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ اب بس میرا تو کام خراب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نہ ہو جائے میرے ساتھ۔ لہذا فجر کی نماز اللہ کے لیے، اور عید کی نماز وہ بھی فجر میں، عید کے دن آدمی ترک کر دے، اتنا بڑا دن، اللہ کی ضیافت کا دن، پوری رات آدمی خریداری کرتا رہے۔ اب یہ خریداری پر کیا تفسیر آدمی کرے؟ بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ضرورت کی بات ہے تو انکار نہیں ہے، لیکن مارکیٹوں میں پھرنا یا اسی طرح سے رات بھر گپے لگانا، اور پھر آخر وقت میں تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بھئی سلاؤ، اس لیے کہ اس کا قیمتی وقت اب آ گیا ہے، لہذا سلا دیتا ہے، فجر کی نماز برباد کروا دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے عید کے دن فجر کی نماز نہ نکلے، آدمی لازماً فجر کی نماز پڑھے، ورنہ پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں اٹھاتی رہ جاتی ہے کہ بچہ فجر تو پڑھ لے، فجر تو فجر، وہ عید کی نماز کا بھی نہیں رہتا، پھر نحوست شروع ہو گئی نا، نحوست شروع ہو گئی، پھر عید کی نماز کا بھی نہیں رہتا۔ اور پھر اگر عید کے دن پھر آنکھ کھل جائے، بڑی مشکل سے آنکھ کھلے، تو پھر جناب والا ہم اپنا موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کون کون سی مسجد میں کہاں کہاں کتنے کتنے وقت پہ نماز ہو رہی ہے۔ لہذا 6:45 بجے والی نکل گئی تو شیطان کہتا ہے 7 بجے والی میں پڑھ لینا بھائی، 7 بجے والی نکل گئی تو کہیں 7:15 بجے بھی ہو رہی ہے، 7:15 بجے والی نکل گئی تو 7:30 بجے پڑھ لینا۔ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمارا کس طرح سے رویہ ہے۔ اتنی بڑی نماز کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے آئے کس لیے یہاں پر، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے اکرام میں، ہمارے اعزاز میں فرشتوں سے سوال ہوتا ہے یہ یہاں پر جمع ہو کے کر کیا رہے ہیں؟ یا اللہ مغفرت مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ اس حالت میں گھر پر لوٹیں گے کہ ان کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا دن اور اتنی بڑی نماز آدمی وہ بھی ترک کر دے بھائی، اور جناب والا پھر جو ہے وہ بائک نکالے تو کبھی 6:45 والی میں بھاگ رہا ہے، کبھی 7 والی میں بھاگ رہا ہے، کبھی 7:30 والی میں بھاگ رہا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ناروا سلوک نہیں ہے؟ اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ ابھی کیا حکم بیان کیا؟ صبح سویرے اٹھ کے سویرے سویرے عیدگاہ جانا۔ اصل حکم یہ ہے سویرے سویرے اٹھ کر سویرے سویرے عیدگاہ جانا، اور یہاں آدمی بستر پہ پڑا رہے اور جناب والا فجر کی نماز بھی ترک کر دی، عید کی نماز کی بھی ایسی درگت بنا دی کہ جناب والا عید کی نماز بھی یا تو 1 رکعت نکل گئی، اور اگر 1 رکعت نکل گئی تو عید کی نماز کی 1 رکعت دہرانا تو آتی نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بھلا اس کی نماز ہی کیا ہوگی بھائی؟ تکبیرات نکل گئی تو کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں پتہ۔ آج کے دن تو بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ سارے کا سارا 30 دن کا وقت گزر گیا، 1 رکعت نکل گئی، کیا طریقہ کار ہے کچھ نہیں پتہ۔ لہذا بس جو سب نے سلام پھیرا تو حضرت نے بھی پھیر دیا، لگے میں لگا، اتنا بڑا مجمع ہے کون دیکھنے والا ہے بھائی، پیچھے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا، لہذا ایک ہی پہ سلام پھیر دیا۔ یا عام نمازوں کی طرح اٹھے اور بس ادا کر لی، آیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرا عزیزو یہ ناروا سلوک ہے، یہ دن کے ساتھ بھی ناروا ہے، دن کے ساتھ بھی گویا کہ بے حرمتی ہے، اتنی عظیم عبادت کے ساتھ بھی ناروا سلوک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو کہ آدمی پھر ان دنوں سے محروم نہ ہو جائے، ان عبادتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے صبح سویرے اٹھے آدمی، صبح سویرے جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ آدمی صبح سویرے اٹھے، مسواک کرے، بڑا دن ہے بھائی، غسل کرنے کا اہتمام کرے، غسل کرنے کا اہتمام کرے، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے۔
ایسا نہیں ہے کہ عید کے دن بھی جا رہے پینٹ چڑھا لی، پتلون چڑھا لی، جائز ناجائز کا مسئلہ الگ ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ بھائی آج کا دن جا کہاں رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، ایسا لباس میں پہنوں کہ جس میں جب رکوع کی حالت میں جاؤں، سجدے کی حالت میں جاؤں، بہرحال کسی نہ کسی درجے میں سطر کا اظہار تو ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اگرچہ وہ حکم الگ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایسی پتلون پہن لے جو کہ کشادہ ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، ایک اخلاقی طور پر بھی کم سے کم سوچنے کی بات ہے کہ بھئی عیدگاہ میں جا رہا ہوں، فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی سراپر رحمت برس رہی ہے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سفید لباس نہیں ہے کیا ایک جوڑا ہم عید کے لیے سفید بنا نہیں سکتے؟ بھائی کی شادی ہوتی ہے تو ولیمے کا الگ جوڑا ہوتا ہے، شادی کا الگ جوڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے جتنے فنکشن ہوتے ہیں ان کا الگ جوڑا ہوتا ہے، تو کیا ایک عید کے لیے ہم سفید لباس نہ بنا لیں کہ بھئی آج بہت بڑا دن ہے کہ چلو ایک لباس میں، سال میں ایک مرتبہ وہ دن آ رہا ہے، وہی بقرعید میں بھی استعمال کر لے، یا کم سے کم رکھا ہوا سفید جوڑا آدمی صاف ستھرا استعمال کر لے۔ اس کا مطلب ہے شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے، ایسی چیز لباس نہ چڑھا لے کہ سامنے جو پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جناب والا شرم کے مارے اپنی نگاہ ہی نیچے رکھے ہوئے کہ بھئی یہاں عید کی نماز میں بھی بھلا کیسا لباس پہن کر آ گیا۔ تو شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے اور صاف ستھرا کپڑا پہننے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشبو دی ہے تو بھائی خوشبو بھی لگائے۔ راستوں میں، عیدگاہ میں فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتے وہاں پر جمع ہیں، ہمارے لیے جمع ہیں، اللہ ان سے سوال کر رہا ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ تو آدمی اپنے آپ کو معطر کر کے نکلے گھر سے عیدگاہ میں جانے سے پہلے، لہذا خوشبو لگائے، عمدے سے عمدہ صاف کپڑا پہننے کا اہتمام کرے۔ اس کا اہتمام کرنے کا آدمی خوب اہتمام کرے، اللہ سے مانگے۔ اور ایک عمل مستحب یہ بھی ہے کہ جانے سے پہلے خوشبو لگا لے اور جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینے کا اہتمام کر لے۔ آسانی سے کچھ بھی میسر آ جائے کہ بھئی کھجور ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، یہ مستحب عمل ہے، آدمی اس کو بھی اختیار کر لے۔ اور جانے سے پہلے، عیدگاہ پہنچنے سے پہلے جو بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا مسلمان پر واجب ہے، جو کہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کے بھی نکالنے کا اہتمام کرے۔ اور عیدگاہ سویرے سویرے جائے، ایسا نہ ہو کہ جب جناب والا بالکل جب صفے سیدھے کرنے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو ایک لشکر کا لشکر عیدگاہ میں آ رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دائیں بھی دیکھا جائے تو ایک لشکر چلا آ رہا ہوتا ہے، بائیں طرف بھی دیکھا جائے تو ایک پورا کا پورا لشکر ازدحام جمکٹا آ رہا ہوتا ہے۔ کب آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بالکل آخر وقت میں۔ مطلب کیا ہے کہ غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، بھئی عید کے دن کا بھی خیال نہیں کیا، عین نماز کے کھڑے ہونے کے لیے اسی معاملے میں کہ بھئی ایک رکعت نکل گئی تو رکعت نکالنا، ان کو ادا کرنا مشکل ہوگا، تو کبھی 5 منٹ بڑھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اتنا مجمع یہاں سے آ رہا ہے، اتنا مجمع یہاں سے آ رہا ہے، ان کی ایک رکعت نکل گئی تو ان کی نماز تو گئی، اس لیے کہ ان کو ادا کرنی نہیں آتی۔ اور نہ کبھی پوچھنے کی توفیق ہوئی، 360 دن میں کبھی آدمی نے نہ پوچھا بھئی عید کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، کیسے ادا کریں گے، کیسے ادا نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا بھی آدمی خیال کرے، سویرے سویرے عیدگاہ میں جائے، اور عیدگاہ جائے پیدل جائے، ہر قدم پر وضو بنا کر نکل رہا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، ہر قدم پر درجات بڑھ رہے ہیں، ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، اور صدائیں لگاتے ہوئے جا رہا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ در و دیوار سن رہے ہوں گے، گلی کوچوں سے آواز آ رہی ہوگی، ایک عجیب ماحول ہوگا، فرحت بخش ماحول ہوگا،
کہ بھئی مسلمان جو ہے، اس لیے کہ عید کے دن مسلمانوں کا اجتماع در حقیقت مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہے، شان و شوکت کا اظہار ہے۔ گلیوں سے مسلمان جا رہے ہیں عیدگاہ میں، کوئی ادھر سے عیدگاہ جا رہا ہے، لہذا کیا کہا کہ پیدل جایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائک نکالی اور آدمی جو ہے نا عیدگاہ میں بائک پر آ رہا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرے، عیدگاہ پیدل جائے، اور اسی طرح سے ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ راستہ تبدیل کرے گا، جس مقام سے جا رہا ہے وہ مقام بھی شہادت بنے گا، وہ مقام بھی شہادت بنے گا۔ ایک مقام سے ہٹ کر دوسرے مقام پر تکبیرات کہتے ہوئے جائے گا، اللہ کی تحمید اور تکبیر کا اظہار کرتے ہوئے جائے گا، وہ مقام بھی شہادت بنے گا، وہ گلی کوچے بھی شہادت بنیں گے، وہ در و دیوار بھی اللہ کی پکار کو سنیں گے۔ لہذا ایک راستہ اختیار کرے جاتے ہوئے، اور الگ دوسرا راستہ واپس آتے ہوئے اختیار کرے۔ اور عید کی نماز ہو سکے تو آدمی عید گاہ میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، بغیر کسی وجہ کے مسجد میں، بھئی اللہ یہ کہ بات الگ ہے کہ بھئی علاقے میں مسجد ہی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اگر عیدگاہ میسر کیا ہوا ہے تو عید کی نماز پھر عیدگاہ میں ادا کی جائے، ورنہ پھر اگر عیدگاہ کی نماز نکالے گا تو بھئی عام طور پر اطراف میں تو پھر عیدگاہ نہیں ملیں گے، تو پھر لازمی طور پر مسجد کی طرف جائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ بغیر کسی عذر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا عید کی نماز آدمی عید گاہ میں ادا کرے، پیدل جائے، صبح سویرے ہی عید گاہ میں جانے کا اہتمام کرے، اور عید کی نماز سے پہلے ہی جائے تاکہ دونوں رکعتیں آسانی کے ساتھ مل جائیں، اور پھر تھوڑا سا کچھ بیان ہو وہ بھی سن لے۔ عید کی نماز ادا کرنے کا اہتمام اچھی طرح سے کرے۔ عید کی نماز 2 رکعت نماز جو کہ واجب ہیں، پہلی رکعت میں آدمی 3 مرتبہ قراءت سے پہلے تکبیر کہتا ہے، اور آخری رکعت میں آخر میں یعنی قراءت کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہتا ہے۔ عید کی نماز بھی آدمی اچھی طرح سے سیکھ لے، اور پھر موٹی بات تو یہی ہے، مرکزی بات کہ بھئی کوئی رکعت ہی نہ نکلے، لہذا عید کی نماز میں جب آدمی جائے تو 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں پہلے تکبیر ہے، آخری رکعت میں آخر میں تکبیر ہے۔ اور اگر عید کی نماز بھی نہیں آئے گی تو پھر اس میں بھی غلطیاں آدمی سے ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سہون غلطی کر جانا، انسان ہے بھول گیا، چپ ہو گئی، امام سے بھی ہو جاتا ہے وہ بات، وہ غلطی امام سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھئی سیکھی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں آتا، برابر والے کو دیکھ کے سب کچھ کر رہا ہے آدمی، جو سب برابر میں آگے پیچھے کر رہے ہیں وہی سارا کام کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ عید کی نماز خود سے آنی چاہیے۔ ہاں کوئی سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے بھول ہو گئی، بھئی تکبیرات کرنی تھی، آخر تکبیر میں جناب والا تیسری تکبیر یا دوسری رکعت کی جو تکبیریں تھیں، پہلی تکبیر جو زائد تھی اس میں غلطی سے رکوع میں چلا گیا، سہون چلا گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، امام کی تو بطریق اولا حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے اور اگر امام صاحب نے وہ نماز بھی خراب کر دی تو پھر وہ امام ہی کس بات کا بھائی۔ اس لیے کہ یہ عمل آنکھوں دیکھا، آنکھوں میں دیکھنے میں یہ بات آئی کہ ایک مرتبہ بہرحال ایک مسجد میں نماز پڑھنا ہوا، وہاں امام صاحب سے غلطی ہو گئی۔ انسان ہے بھائی، انسان ہے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ کم عمری کا زمانہ تھا، بہرحال نماز پڑھانے والا جو ہماری مسجد کا امام ہے، بہرحال وہ عالم ہے، مسجد کا امام ہے۔ اب انہوں نے غلطی کرنے کے بعد یعنی کہ تکبیرات چھوڑ دی اور رکوع میں چلے گئے، بہرحال اللہ کی طرف سے وہ غلطی ہو گئی، اور پھر آخر میں انہوں نے سجدہ سہو بھی کر لیا۔ اب تو مطلب کیا ہوا، امام کی شامت آ گئی، امام کی شامت آ گئی، اور آنکھوں دیکھا حال، اللہ حفاظت فرمائے کہ بعض احباب نے اس قدر ناقدری کا معاملہ اختیار کیا
جو آج تک آنکھوں میں بسا ہوا ہے۔ ناروا سلوک، چیخنا شروع کر دیا، پکارنا شروع کر دیا، ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا غلطی کی، یہ کیا غلطی کی، عید کی نماز خراب کروا دی، ایک ہی نماز آتی ہے، ایک ہی نماز آتی ہے۔ تو یہ طریقہ تو ہمیں شریعت نہیں سکھاتی بھائی۔ یہاں بات اپنی حفاظت اور حصار کی نہیں ہے، یہاں طریقے کی ہے، انسانیت کی ہے، سچے پکے صحیح مسلمان ہونے کی ہے، صحیح مسلمان ہونے کی ہے، پکے مسلمان ہونے کی ہے۔ مسجد میں غلطی ہو جاتی ہے تو میرے عزیزو یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اگر GHQ میں غلطی ہو جائے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھائی، اور وہاں پر ہمیں مدعو کیا گیا ہو، مجال ہے کہ ایک لفظ منہ سے نکلے بھائی، مجال ہے کہ ایک لفظ منہ سے نکلے۔ مسجد ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، دیکھنے والا تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرے گھر کے ساتھ کسی بے حرمتی کر رہا ہے، اور مسجد میں جو نماز پڑھانے والا ہے کیسے اس کی ناقدری کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے اور پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر جب اللہ کی پوچھ آتی ہے نا تو پھر بغیر آواز کے آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر بغیر آواز کے آتی ہے۔ پھر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ مسجد میں آنے ہی سے قاصر ہو جاتا ہے، مسجد میں آنے ہی سے، اس لیے کہ مسجد کی ناقدری، غلطی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہون ہوئی ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دی، 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دی، تو صحابہ کو دیکھیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز ختم ہوتے ہی شور نہیں مچایا بھائی، یہ کیا ہوا 4 کی جگہ 2 بڑھا دی، خیریت تو ہے بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی، صحابہ نے ادب طریقہ سکھلایا۔ ایک صحابی جب یہ کام ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں گئے اور ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں عجیب ادب کا معاملہ ہے، عجیب ادب کا معاملہ ہے۔ یوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھا دی، براہ راست یہ جملہ منہ سے صحابی نے نکالا ہی نہیں، یہ جملہ منہ سے ادا ہی نہیں کیا۔ پہلا جملہ جو ادا کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی ہونے کا اظہار کیا، آپ کے مقام میں نبوت کی لاج رکھی اور آپ کے صاحب وحی ہونے کو بیان کیا، اور جملہ کیا ادا کیا ذرا دیکھیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ، اے اللہ کے رسول دن رات آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یا رسول اللہ کیا بذریعہ وحی یہ 4 والی نماز اللہ کے حکم سے 2 ہو گئی ہے؟ سمجھ رہے بات؟ یہ جملہ ادا کیا، یہ صحابی کا کلام تھا، مقام نبوت کا لحاظ کیا، مقام نبوت کا لحاظ کیا۔ یا رسول اللہ گویا کہ صبح شام آپ پر وحی آتی رہتی ہے، یا رسول اللہ ہم تو سمجھ نہیں سکے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اقصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ راتوں رات اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول ہوا اور رب کا حکم ہوا کہ اب 4 کی جگہ 2 پڑھائی جائیں گی، یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ رب کا حکم آ گیا ہے کہ 4 کی جگہ آپ 2 پڑھایا کریں گے۔ یہ ادب ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر مقام بشریت کا بھی اظہار کیا، مقام بشریت کا بھی اظہار کیا۔ ام نسیتا یا رسول اللہ، ام نسیتا
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہیں بھول تو نہیں ہو گئی؟ مقام نبوت کا پہلے اظہار کیا، پھر مقام بشریت کا اظہار کیا۔ بشر ہے، بھول ہو جاتی ہے، بشر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے تو خارج نہیں ہے، افضل البشر ہے، افضل البشر ہے، بشریت سے تو خالی نہیں ہے۔ تو پھر بشریت کا لحاظ کرتے ہوئے کہا ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کہیں بھول تو نہیں ہو گئی؟ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ نماز میں سہو ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ ممکن ہے، تو بہرحال انسان سے اگر غلطی ہو جائے مسئلے کے معلوم ہونے کے بعد یہ تو قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہی نہیں معلوم، نہ نماز معلوم ہے، نہ طریقہ معلوم ہے، تو پھر یہ عمل قابل افسوس ہے۔ لہذا آدمی شروع ہی سے نماز میں شریک ہو تاکہ کوئی رکعت نہ نکلے۔ اور 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں پہلے تکبیر ہے، پھر قرات ہوتی ہے، زائد 3 تکبیر ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ناف کے نیچے تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھ لیے، پہلی تکبیر عام مطابق، اور اس کے بعد پھر دوسری تکبیر ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، لیکن اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں گے۔ بعض لوگ ہر تکبیر پہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں سر، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ قبلہ کی طرف منہ رہے گا بس، اور آدمی ایک بار پھر اضافی تکبیر اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر کہے گا، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لے گا، ناف کے نیچے قرات ہوگی، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر امام کھڑا ہو جائے گا۔ آخری رکعت میں آخر میں تکبیریں ہیں، لہذا پہلے قرات ہوگی، پھر آخر میں تکبیر ہوگی، زائد تکبیر۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھایا چھوڑ دیا، پھر ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیا، پھر ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ، 3 زائد تکبیر۔ اب چوتھی تکبیر انتقال کی ہے، انتقال ارکان، یعنی قیام سے رکوع میں جانے کی تکبیر، جو الگ سے ایک تکبیر کہلاتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا یہ واجب عمل ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ اور پھر نماز کے بعد بھائی گلے ملنا جس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا اور عید کا حصہ سمجھنا، یہ تو بالکل جائز نہیں۔ عید کا حصہ سمجھنا نہیں، آج تو گلے ملنا واجب ہے۔ کوئی گلے نہیں ملے اس کو ملامت کرنا، لعن طعن کرنا، غصے کا اظہار کرنا، یہ عمل تو بالکل ناجائز ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں اگر کبھی یا ہاں اگر کوئی شخص اس دن کی خوشی کے اظہار کے لیے، اظہار مسرت کے لیے معانقہ کر لے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ایک دم آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے نا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دم مثال کے طور پر اللہ آپ کو حج کو لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، آپ کو عمرے پہ لے جائے، ہمیں بھی لے جائے۔ اب ایک دم جناب والا کیا ہے بھائی، ویزا لگوانے کے لیے دے رکھا تھا، لگ کر آ گیا، اور ایک دم کسی نے آنے والے نے آ کر بتایا اور وہ اس کے گلے لگ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کسی بڑی خوشی کے موقع پر گلے مل جانا، اس کو عید کا حصہ نہیں سمجھ رہا، عید کا جز نہیں سمجھ رہا۔ اگر اس بنیاد پر کوئی کسی سے مل لے تو شرعاً جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلے کی اچھی طرح سے وضاحت سمجھ لیں۔ اگر اس بنیاد پر کوئی مل لے تو شرعاً جائز ہے، سلام کر لے تو شرعاً جائز ہے۔ اور اسی طرح سے عید کے بعد جو ہے عید مبارک کہنا، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ عید مبارک کہنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اور پھر عیدی لینا بھائی، عیدی لینا اور عیدی دینا، اسی طرح سے اس کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کو واجب سمجھنا بھائی، اس کو ضروری سمجھنا۔ بھائی چچا گھر میں ملنے آئے، عیدی دے کر نہیں گئے، اور جانے کے بعد باتیں بنانا، سال میں ایک بار چکر لگایا تھا کچھ دے کے نہیں گئے، ماموں آئے کچھ دے کے نہیں گئے، اور جانے کے بعد باتیں بنانا، مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کو آدمی لازم سمجھ رہے، ضروری سمجھ رہے کہ دو۔ بھائی کسی کا پیسہ ہم کیوں زبردستی لیں، یہ تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی سے دے تو بات الگ ہے، وہ اپنی خوشی سے دے
تو بعض لوگ عید کو عیدی لینے دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، کم دینے پر بھی ناراضگی کا اظہار۔ ارے آج کے دور میں کوئی 10 روپے کا کوئی نوٹ ہوتا ہے بھائی، کم سے کم 500 روپے عیدی، 1000 روپے عیدی، یہ بھی طریقہ شریعت کے خلاف ہے۔ عیدی اگر کوئی خوشی میں دیتا ہے بالکل لینے کی اجازت ہے، اپنی رضامندی سے دیتا ہے بالکل لینے کی اجازت ہے، لیکن زور جبر کرنا یا رسم کے اعتبار سے آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھئی اب جا رہے ہیں وہاں تو بچے پالٹن ہیں لہذا کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، مجبوری میں دے رہا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ مجبوری میں دے رہا ہے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ طیب خاطر سے، دل کی گہرائیوں سے، دل کی رضامندی سے آدمی اگر عیدی دے لے یا کوئی عیدی بات سمجھ میں آ رہی ہے وصول کر لے اس بنیاد پر کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے اپنی خوشی سے دی ہے، اپنی دل کی رضامندی سے دی ہے، تو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک رسم ہمارے معاشرے میں اور پائی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے ہاں وہ لوگ آئے تھے تو وہ 100 روپے دے کے گئے تھے، لہذا پھر جناب والا گھر کا بڑا یہ کہتا ہے یا بیگم یہ کہتی ہے کہ بھئی اب آپ جائیں گے تو آپ 150 روپے دیے گا، آپ لفافے میں 150 روپے رکھیں بھئی۔ بات سمجھ رہے؟ یہ بھی ایک باقاعدہ بعض جگہوں پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مثال کے طور پر 100 روپے دیے تو اب یہ 120 روپے رکھے گا، اور 100 روپے واپس دینے میں یا 100 روپے دینے میں حرج سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، بڑھا کے دو، یہ ضروری عمل ہے، تو یہ طریقہ بھی نہ جائے۔ 100 کے بدلے میں 120، اب یوں تو کہا جانے سے رہا کہ یہ سود ہو گیا، بہرحال سمجھ رہے بات، یوں تو کہا جانے سے رہا کہ یہ سود ہو گیا، لیکن بہرحال اتنی موٹی اور گہری بات نہیں کر رہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لیکن وہ بات الگ ہے کہ بہت زیادہ دور کا اگر مسئلہ لے کر آیا جائے تو پھر تو وہ بات ہی الگ ہو جائے گی، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اصل تو دینا دلانا دل کی رضامندی سے ہے بھائی، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اگر اس نے 100 دیے، اللہ نے آپ کو 50 کی حیثیت دی ہے اور آپ کا دل بھی آمادہ ہے، دل رضامند ہے، تو پھر دینے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، آدمی بالکل دے دے۔ تو یہ عیدی کے اعتبار سے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بھائی آنے والی عیدی چھوٹے بچوں کے حوالے سے والدین کیا ہے کہ بھئی پہلے سے اعلان کر دیتے جو بھی نوٹ آئے، جو بھی مال آئے وہ ہمیں دے دیا جائے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہم بھی تو وہاں جا کے دے کر آئے۔ بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہم بھی تو وہاں جا کے دے کے آئے تھے لہذا تم ہمیں دو۔ بچے کہتے ہیں کہ یار ہم کیوں آپ کو دیں، آپ وہاں دے کر آئے تو ہم نے تھوڑی کہا تھا آپ دے کر آئے وہاں پر، یہ تو ہمارا نصیب ہے بھائی، ہمیں ملی ہے۔ تو یہ باتیں بھی گھروں میں پائی جاتی ہیں کہ بھئی ہم وہاں پر دے کر آئے تھے لہذا اب یہ تم ہمیں دے دو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سب رسمی معاملہ چل رہا ہے، رسمی معاملہ چل رہا ہے۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دے کر آئے تھے، بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ابو کے اتنے کیا نام ہے مزدوری نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، دیکھو ہم وہاں دے کر آئے تھے لہذا ہم خسارے میں، جو تمہارے پاس ہے تم ہمیں پاس جمع کرا دو تاکہ ہمارا خسارہ پورا ہو جائے۔ تو مطلب کیا ہوا، یہ رسمی معاملہ چل رہا ہے، اس کی تو شریعت اجازت ہی نہیں دیتی بھائی۔ آپ اپنے دل سے دے کر آئے تھے تو بچوں سے زبردستی، ہاں وہ الگ بات ہے تربیت کے اعتبار سے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بڑا نوٹ ہے تربیت کے اعتبار سے، وہ ناسمجھ بچہ ہے، ماں نے اس کا لے لیا بڑا نوٹ اور چھوٹا نوٹ اس کو دے دیا، بھائی ضائع نہ کر دے، کہیں باہر پھینک کر نہ آ جائے، وہ الگ بات ہے، یہ تربیت کے اعتبار سے۔ لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو آنے والی عیدی ہے وہ بچے ہی کا حق ہے۔ بس اتنا فرق آتا ہے کہ بھئی کسی علاقے کا اگر عرف یہ ہے کہ وہاں پر دی جانے والی عیدی جو ہے وہ ماں باپ کو دی جاتی ہے، تو میرا عزیزو آج کل کا عرف پوچھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اور بچوں سے بھی ذرا پوچھ لیا جائے بھائی اس عرف کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ وہ کہیں گے یہ کون سا عرف ہے، ہم تو کبھی بھی اس کو نہ مانیں۔ آج کل کے بچے اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ وہ کہیں گے یہ عرف ہم نہیں مانتے، یہ عرف آپ ہی لوگوں کا ہوگا، یہ تو سارا پیسہ ہمارا ہے۔ ورنہ فقہا نے لکھا ہے اگر کہیں پر عرف یہ ہو، یہ وہاں پر چل جاتا ہے عرف عام طور پہ جہاں بچہ معصوم ہوتا ہے،
عقیقے میں وہی کچھ دینا دلانا ہوتا ہے. وہ بچہ بالکل معصوم ہے، 7 دن کا ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، اب اس کو کچھ نہیں پتا، وہاں پر عام طور پہ جو ہے عرفاً ماں باپ کو دیا جاتا ہے. بھائی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دینے کا عام طور پہ کوئی مطلب نہیں ہوتا. سمجھ رہے بات؟ وہاں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن عیدی جو دی جاتی ہے عام طور پر، وہ تو بھائی جناب والا بڑے بچوں کو دی جاتی ہے. تو یہ بچوں کے متعلق پھر حکم یہی ہے کہ آنے والی عیدی کے حوالے سے وہ خود ہی اس کے مالک ہیں. ماں باپ اگر لے لیتے ہیں تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ پیسہ انہی پر خرچ کریں. یہ بھی ایک طریقہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسہ انہی کو دے دیا جائے، پتہ نہیں کہاں برباد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں اڑا رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ ماں باپ نے لے لیا، لینے کے بعد انہی کی کوئی چیز ہے وہ ان کو لا کے دے دی. ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ بھئی والدین لیتے رہتے ہیں، بیٹا تمہیں کوئی بڑا کھلونا دلا دیں گے، تمہیں کوئی سائیکل دلا دیں گے، بیٹا تمہارے کو کوئی اچھی چیز دلا دیں گے. اس بنیاد پر لے لیا اور وہ پیسہ انہی پر خرچ کر دیا. تو یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. لیکن اس کو اپنے استعمال میں لانا، اگرچہ فرمایا بچہ اجازت بھی دے دے نا تو بھی اس کا اعتبار نہیں. بچہ اجازت بھی دے دے تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں ہیں. اور پھر عید کی نماز کے بعد بھی ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے. عید کی نماز کے بعد بھی ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے. بعض لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ اب بھی کوئی نماز فرض ہے، اب بھی کوئی نماز فرض ہے. لہذا بھائی عید کے بعد بھی نمازیں اسی طرح سے فرض ہیں جیسے رمضان میں فرض تھیں. لہذا خود بھی پڑھنے کا اسی طرح سے اہتمام کریں، اور اگر کوئی دوست ساتھی نماز کو ترک کرے تو اس سے کہا جائے کہ بھئی عید کی نماز کے بعد بھی اسی طرح سے 5 نمازیں فرض ہیں جیسا کہ رمضان میں اور عید سے پہلے فرض تھیں. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق سے. الحمدللہ رب العالمین.